آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس پہ بہت ہی ایک تفصیلی بحث ہوئی ہے، اور اس میں آج اس ہیئرنگ میں ایک پازیٹیو چیز بھی نکلی، اور وہ جسٹس محسن اختر خیانی صاحب کی جو کورٹ ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایم آئی جو ہیں انہوں نے ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی جو ہے اس نے آئی ایس آئی اور ایم آئی سے 2 بریگیڈیئرز کو نامزد کیا ہے، اور اس میں آئی بی کے ایک جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں قاضی جمیل الرحمان صاحب، وہ اس کمیٹی کے کنوینر ہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ لاپتہ افراد کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھے گی۔ اب جو گوادر میں جو دھرنا چل رہا ہے اس کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ بھی لاپتہ افراد کی بازیابی ہے۔ تو امیر العظیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو وہ سب ایشوز پہ عوامی ایشوز پہ بولتی ہیں، لیکن کافی عرصے سے ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے لاپتہ افراد کا، جی سیاسی جماعتیں نہیں بولتی اس پر۔ خیر سیاسی جماعتوں نے بھی کیمپ بھی لگائے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کیا ہے۔ ہمارے ہدایت الرحمان صاحب تو ایک کمپین بنا کر اس کے لیے چلتے رہے ہیں، اور ہر جگہ پر ظاہر ہے کہ اظہار یکجہتی ہماری طرف سے ہوا ہے۔ البتہ یہ کہ پاکستان میں اتنے مسائل ہیں کہ آپ آج ایک مسئلے کو اٹھاتے ہیں، اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دوسرے دن آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کو نیگلیکٹ کرنے کی وجہ سے آج بلوچستان میں جو سچویشن ہے اس کی تو وجہ یہی مسئلہ ہے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے مسائل ظاہر ہے جب حل نہیں ہو پاتے اور وہ لٹکتے چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ملک اور قوم برداشت کر رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اب حکومت کہہ رہی ہے، بلوچستان کی حکومت بھی کہہ رہی ہے اور آپ کی حکومت بھی کہہ رہی ہے جی یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا، تو بڑی اچھی بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن یہ لوگ جنہوں نے مظاہرہ کیا اور ان کو روکا بھی گیا اور پھر سیکورٹی فورسز کا بھی نقصان ہوا، ان کا بھی نقصان ہوا، یہ لوگ جب کچھ مہینے پہلے دسمبر 2023 میں جب یہ اسلام آباد آئے تھے تو اس وقت بھی جو حکومت تھی اس نے بھی ان سے مذاکرات کیے تھے۔ ایک اس میں خاتون ہے کراچی یونیورسٹی میں جرنلزم کی طالبہ ہیں سمی دین بلوچ، ان کے جو والد صاحب ہیں ڈاکٹر دین محمد بلوچ 2009 سے غائب ہیں، اور بہت سے مذاکرات میں وہ شامل نہیں ہیں، اور پچھلے 2 دن سے وہ خود بھی لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے بارے میں کیا بتایا تھا، ذرا سنیں۔ یہ پہلی مذاکرات نہیں ہے جس کا کوئی پیش رفت سامنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے بزم نذیر تارڑ نے ہمیں ریٹن شیپ میں لکھ کے دے دیا کہ ہم آپ کے مسئلے کو اسلام آباد کے ایوانوں میں لے کے جائیں گے۔ آپ نے ان کو کوئی لسٹ بھی دی تھی مسنگ پرسنز کی؟ جی ہم نے ان کو 700 کے قریب مسنگ پرسنز کی لسٹ دی تھی جو ملک بھر سے مسنگ پرسنز کے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ 50 نمبر کی ایک اور لسٹ دی تھی جو ان کے فیملی ممبرز ہمارے ساتھ اس دھرنے میں موجود تھے۔ پچھلے سال جو وزراء آئے آپ کے پاس اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اب اس حکومت کے جو وزراء آئے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جی نہیں، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت اس پہ وہ جو سنجیدگی اور ذمہ داری دکھا ہی نہیں رہی، وہ پرائیورٹی ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے کہ حکومت مذاکرات صرف اس لیے کرتی ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ گھروں کو واپس چلے جائیں، وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے، مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے مذاکرات کا فائدہ، اور آپ بالکل اس ایشو کو بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک زمانے میں آپ بھی یہ لاپتہ افراد کے دھرنے میں آپ بھی شامل ہوتے رہے ہیں۔ میں بالکل شامل ہوتا تھا، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میڈیا میں اگر کسی شخص نے، کسی جرنلسٹ نے سب سے زیادہ اس کو اٹھایا، سب سے زیادہ اس کو ٹائم دیا اسٹوڈیو کے اندر اور اسٹوڈیو کو باہر، تو وہ حامد میر ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، تو مسئلے کو حل کر دیں۔ اور ایز گورنمنٹ میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ مذاکرات دیکھیں اب اس میں جو چاہے یہاں اسلام آباد میں آئیں بلوچ خواتین، مرد، یا گوادر میں بیٹھے ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ تو مذاکرات کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور بیٹھ کے جیسے ابھی ہم جماعت اسلامی کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، میں نے پہلے دن بھی امیر العظیم صاحب کو یہ گزارش کی تھی، اور لیاقت بلوچ صاحب ان کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے کہ یہ مذاکرات ہم انشاءاللہ کسی حتمی نتیجے پہ اور اچھے نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے، لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، موسم کی شدت ہے، لوگوں کی مری روڈ بہت ہماری مین آرٹری ہے، تو ان کی زندگی میں تھوڑی آسانی پیدا کر کے دھرنے کو یا تو منیمائز کیا جائے یا تھوڑا جیسے بھی اس میں کوئی آسانی پیدا کی جائے، تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ان کی تکالیف بھی کم ہوں، اور ان کی بات میں وزن ہے، اس میں جس قدر بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دھرنا ختم کر دیں؟ نہیں، ہماری تو یہ خواہش ہے، میں نے درخواست کی ہے، اور جلد از جلد ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، تاکہ ظاہر ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اب گرمی کی شدت دیکھیں، بارش دیکھیں، پھر لوگوں کی وہ جو گزرگاہ ہے وہاں پہ آنے جانے والے جو لوگ ہیں انہیں جو تکلیف ہے اس کے لیے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بہت سنجیدہ ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا کرونک مسئلہ بن چکا ہے، اور جو اس میں ہمیشہ آپ کا موقف رہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز اینٹی اسٹیٹ کی ہے تو وہ عدالتوں میں پیش ہو،
جی میں نے اس کے ہمیشہ اس کی تائید کی ہے، آج بھی کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب، نثار جٹ صاحب اور امیر العظیم صاحب. اور مسئلہ چل رہا ہے بلوچستان میں، اس کا حل بھی صرف اور صرف مذاکرات ہے. تو دونوں فریقوں کو چاہیے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور مسئلہ حل کریں.